السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تبلیغ والے کو ایک بڑی پیاری نصیحت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی دامت برکاتہم العالیہ نے کی۔ وہ نصیحت ایسی کہ ان نصیحتوں پر عمل کرنا تمام تبلیغ والے ہی نہیں بلکہ علماء، حفاظ، جتنے بھی لوگ ہیں ان کو اس پر عمل کرنا چاہیے۔ حالانکہ حضرت نے تو تبلیغ والوں کو خاص کیا، لیکن تمام لوگوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر ان تمام باتوں پر عمل کر لیا جائے تو یہ جو معاشرے میں گمراہی پھیل رہی ہے، جو معاشرے میں بے دینی پھیل رہی ہے، سماج میں جو برائیاں پھیل رہی ہے، وہ اس بات پر عمل کرنے کی وجہ سے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ وہ برائی، بیماری ختم ہو جائے گی۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو میں آخر تک بنے رہیں اور مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی دامت برکاتہم العالیہ نے جو نصیحتیں کی اسے خود بھی سنیں اور دوسروں تک اس پیغام کو ضرور پہنچائیں۔ تبلیغی جماعت بہت پیاری جماعت ہے۔ اس جماعت سے اللہ رب العزت نے سینکڑوں بلکہ ہزاروں لوگوں کو اللہ نے ہدایت کا راستہ دکھلایا۔ بہت سارے لوگ جو نماز نہیں پڑھتے تھے، چوری چماری کرتے تھے، دین سے دور تھے، اللہ نے اس راستے کے ذریعے ان کو مسجد کا عادی بنا دیا۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں نا کہ ہم اس چیز میں ایسے ملوث ہو جاتے ہیں اور اس چیز کو ہم اصل سمجھنے لگتے ہیں، جبکہ یہ بات صحیح نہیں ہوتی ہے۔ بعض چیزیں ہم نے دیکھی ہے کہ لوگ اس کو اس طریقے سے بیان کرتے ہیں جبکہ ان بیانوں کا اور اس طریقے کی باتوں کا ذکر حدیث میں نہیں ملتا، اور ایسے قول بیان کیے جاتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب نسبت کر کے، یا صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جانب نسبت کر کے، یا بڑوں کی جانب نسبت کر کے، اور ان باتوں کا ذکر حدیث میں نہیں ملتا، قرآن میں نہیں ملتا۔ نئے نئے مسائل ہم بتاتے ہیں۔ ایک صاحب مسئلہ بتا رہے تھے کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے اور اس کو نسبت کر رہا تھا حضرت جی محمد صاحب کی طرف، کہ حضرت جی بیان میں فرما رہے تھے کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے اور اس کا سطر نماز میں کھل گیا تو جو شخص پیچھے نماز پڑھ رہا ہے اگر اس نے اس کے سطر کو دیکھ لیا تو جو شخص پیچھے نماز پڑھ رہا تھا اس کی نماز ختم ہو جائے گی۔ جب میں نے اس بات کی تحقیق کی تو پتہ چلا کہ نہیں، اس طریقے کا بیان حضرت نے نہیں کیا ہے۔ یہ تو صاف سی بات ہے نا کہ یار وہ نماز پڑھ رہا ہے، اس کا سطر نظر آیا تو نماز تو اس کی گئی، پیچھے سے اگر نظر پڑ جائے تو اس کی نماز کیسے جا سکتی ہے؟ تو اصل مسئلہ یہ جو نئے نئے مسائل اور جو لوگ اس طریقے سے غلط باتوں کو بیان کرتے ہیں، اس کی اصل وجہ یہی ہے کہ لوگ جو ہیں کتابوں سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، صرف ایک دو کتابوں پر اکتفا کر رہے ہیں۔ مسلمانوں کو ہر ایک کتاب پڑھنی چاہیے، مسائل کی کتاب ہو، فضائل کی کتاب ہو، حدیث کی کتاب ہو، ان ساری کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ اسی بات کو مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی دامت برکاتہم العالیہ نے بڑی پیاری نصیحت کی۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس نصیحت کو سنیں اور دوسروں تک اس پیغام کو ضرور پہنچائیں۔ پہلے بیان سے اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ تبلیغ کا کام کا مقصد یہ ہے کہ منتخب احادیث اور فضائل اعمال کے سوا کچھ نہ پڑھو تو وہ خاندانی بیوقوف ہے، وہ غدار اور بے وفا ہے، وہ جاہل ہے۔ کبھی نہیں کہا تبلیغ کے اکابرین نے کہ کوئی کتاب نہ پڑھو۔ ہاں، جب جماعت میں نکلو تب تو مشورے سے ایک ہی کتاب طے ہوگی، ورنہ 10 ساتھی ہیں وہ 10 کتابیں لے آئیں گے اور کتابیں پڑھنے کے بجائے جھگڑا ہی ہوتا رہے گا۔ کوئی کہے گا یہ پڑھو، کوئی کہے گا یہ پڑھو۔ لیکن اپنے گھر کی زندگی میں کتابیں پڑھو، بشتی زیور پڑھو، معارف الحدیث پڑھو، اسلام کیا ہے پڑھو، قرآن آپ سے کیا کہتا ہے پڑھو، دین و شریعت پڑھو، انسانی دنیا پر مسلمانوں کے عروج و زوال کا اثر پڑھو۔ کیا تم جاہل رہنا پسند کرتے ہو؟ یہ کہاں کی بد ذوقی ہے؟ اگر تم اپنی چائے اور آئس کریم کا خرچ کم کر دو تو ہر مہینے ایک کتاب خرید سکتے ہو۔ جی ہاں، فضائل اعمال ہو، منتخب احادیث، یہ بڑی پیاری کتاب ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، یہ کتاب بہت اچھی ہے، لیکن کم از کم دوسری کتابوں کا بھی مطالعے کا ذوق رکھیں۔ مسائل اگر بیان کرنی ہو، جیسے میں نے بتایا کہ غلط مسائل لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں، مسائل بتانے کی ذمہ داری مفتیان کرام کی ہوتی ہے، علماء کی ہوتی ہے۔ ہمارے ساتھ کچھ ایسے مسائل ہوتے ہیں جو ہم خود نہیں بیان کرتے بلکہ مفتیوں سے رابطہ کرتے ہیں اور اس مسئلے کی تحقیق کیے بنا بتاتے نہیں ہیں۔ یہ گمراہی جو آتی ہے نا، اصل در حقیقت علماء سے لا تعلقی کے بنا پر آتی ہے۔ علماء سے ہم لا تعلق ہو جائیں گے، علماء کو ہم کچھ نہیں سمجھیں گے۔ بعض مرتبہ یوں دیکھا جاتا ہے کہ لوگ علماء پہ چیمی گوئیاں شروع کر دیتے ہیں، یہ غلط بات ہے۔ بہرحال علماء ہے، العلماء ورثۃ الانبیاء۔ علماء پہ چیمی گوئیاں کرنا یا علماء کی غیبت کرنا یا علماء سے لا تعلقی ہونا، یہ ہماری گمراہی کی پہلی سیڑھی ہوتی ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، جب علماء سے ہم لا تعلق ہوں گے، علماء کے بارے میں غلط باتیں کہیں گے تو اپنی زبان سے ہی ہم مسائل بتائیں گے، اور مسائل کا علم ہمیں معلوم نہیں، مسائل اخذ کرنے کا طریقہ ہمیں معلوم نہیں، تو اپنے جانب سے نہ جاننے کے بنا پر اگر کوئی مسائل بتائیں گے تو ظاہر سی بات ہے ان مسائل کا نہ کوئی پیر ہوگا اور نہ ہی کوئی ہاتھ ہوگا۔ وہ اسی طریقے کا مسائل ہوں گے کہ غلطی سے اگر ریح خارج ہو جائے تو سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے۔ جی ہاں، ایک صاحب یہی بیان کر رہے تھے کہ غلطی سے اگر ریح خارج ہو جائے نماز میں
بھولے سے، جان بوجھ کر نہیں کیا بلکہ بھولے سے انجانے میں اگر یہ خارج ہو گیا تو سجدے سہو کرے گا تو نماز ہو جائے گی۔ تو یہی حال ہو جاتا ہے عوام کا جب علماء سے وہ لا تعلق ہو جاتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اپنی علماء کی قدر کریں، دوسری کتابوں کے مطالعہ کا ذوق رکھیں، اس ویڈیو کو دوسرے تک پہنچائیں اور انہیں بتائیں کہ علماء سے لا تعلقی گمراہی کے سبب بنتی ہے، اس لیے علماء سے چپک کر رہیں اور ان سے مسائل معلوم کرتے رہیں۔ اس ویڈیو کو شیئر کریں، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ویڈیو پر اگلے پیغام کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔